قل قل فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر، عند اللہ خالصہ، اللہ تعالی کے ہاں خالص تمہارے ہی لیے، من دون الناس، دوسرے لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت، پس تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور اس موت کی ہرگز وہ تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ پاک جاننے والے ہیں ظالموں کو، وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ آپ ضرور پائیں گے ان لوگوں کو، احرص الناس، سب لوگوں سے زیادہ حریص، علی حیات، زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے بھی زیادہ، یود احدہم، ان میں سے ہر ایک پسند کرتا ہے، لو یعمر الف سنہ، کاش کہ اس کو 1000 سال عمر دے دی جائے، وما ہوا، حالانکہ نہیں ہے وہ عمر، بمزحزحہ من العذاب، دور کرنے والی اس عذاب کو، ان یعمر، یہ کہ اگر اس کو عمر دے دی جائے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ معزز سامعین، یہود کے متعلق قرآن مجید کا یہ سبق چل رہا ہے۔ آج کی جو آیات بینات تلاوت ہوئی ہیں، ان آیات میں اللہ جل شانہ نے یہود کی چند باتوں کا جواب دیا ہے اور ان کا رد فرمایا ہے۔ یہود یہ کہتے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، کہ جنت میں تو یا یہود جائیں گے اور یا عیسائی جائیں گے، یعنی یہودی اور عیسائی جنت میں جائیں گے، ان کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور گزشتہ اسباق میں ہم نے یہ بات بھی پڑھ لی تھی، یہودی یہ کہتے تھے کہ اگر جہنم میں جانا بھی پڑا تو چند لمحات کے لیے، چند دنوں کے لیے جائیں گے اور پھر ہم ہمیشہ کے لیے جنت میں آ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے خطاب فرمایا، اور اللہ نے فرمایا، قل، میرے پیغمبر فرما دیجئے ان سے، یعنی یہودیوں سے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصہ، کہ اگر آخرت تمہارے لیے خالص ہے، آخرت کا گھر تمہارے لیے خالص ہے، اور تمہارے ماں سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تم ہی جنت میں جاؤ گے، من دون الناس، اور کوئی بھی نہیں جائیں گے، اگر یہی بات ہے بقول تمہارے کہ آخرت کا گھر ہمارے لیے ہے، جنت ہمارے لیے ہے، اور ایک جگہ تو یہ بھی کہہ دیا، نحن ابناء اللہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ پھر ایک کام کرو، فتمنوا الموت، تم موت کی کیا کرو، تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی تمہارے نزدیک آخرت کا گھر تمہارے لیے، جنت تمہارے لیے، وہاں کی نعمتیں تمہارے لیے، تو اب ان نعمتوں کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ تو موت ہے، زندہ ہو تو اس لیے جنت کی نعمتوں تک نہیں پہنچ سکتے نا، یہ موت تمہیں جنت کی نعمتوں کی طرف جانے سے روکے ہوئے ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو، کہو یا اللہ ہمیں موت دے دے تاکہ جو ہمارے لیے نعمتیں تیار ہیں وہ ہم جا کے ان کو حاصل کریں، آخرت کا جو گھر ہمارے لیے مزین ہے ہم ان گھروں میں جا کر رہیں، تو کرو تمنا موت کی اگر تم سچے ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دے دیا، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، میرے پیغمبر یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ یہودی کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ چنانچہ جب یہ آیات نازل ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی، یہود تک یہ آیات پہنچی کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، جنت ہماری ہے،
تو آؤ اللہ کی طرف سے ایک چیلنج آیا ہوا ہے، اس کو قبول کر لو، موت کی تمنا کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا روب ڈال دیا، وہ تمنا کر ہی نہیں سکے، ان کے زبان بھی خاموش، ان کے دل بھی خاموش۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اطلاع ساتھ میں دے دی، وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا، کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ ان یہودیوں سے مراد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے اور آپ کی دشمنی کر رہے تھے۔ کیوں نہیں کریں گے تمنا؟ اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بتا دی، بما قدمت ایدیہم، بسبب ان گناہوں کے جو یہ آگے بھیج چکے ہیں۔ یعنی کہ ان یہودیوں کو بخوبی علم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اس کے باوجود نہیں مان رہے نا، تو ان کو علم ہے کہ آگے ہمیں کیا ملنے والا ہے۔ قرآن کو بھی جانتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی جانتے تھے، لیکن جان بوجھ کر انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو پتہ ہے ان کے کرتوتوں کا، لہذا یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اور یہودیوں کے مقابلے میں جن لوگوں نے آخرت کی تیاری کر رکھی ہوتی ہے، جو اہل ایمان ہے، مسلمان جنہوں نے آخرت کی تیاری کی ہوئی ہوتی ہے، وہ تو موت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، موت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا کہ موت مومن کا تحفہ ہے۔ تو حقیقت میں جب مومن اس دنیا کو چھوڑتا ہے تو قبر میں جاتے ہی اللہ پاک کی نعمتوں سے سرفراز ہو جاتا ہے۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت بہت سارے اہل ایمان کے واقعات ذکر فرمائے جو موت کے ساتھ محبت رکھتے تھے۔ چند ایک میں بھی عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے، جہاد کے موقع پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی، نماز کا وقت ہو گیا، باوضو تھے، گھوڑے سے چھلانگ لگا دی اور اپنی چادر بچھا کر نماز شروع کر دی۔ ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ابا جی تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور آپ نے نماز شروع کر دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا نے فرمایا، لا یبالی ابوکا علی الموت، تیرے باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت پر گرے گا یا موت اس پر گرے۔ تو یہ حضرات تو موت کو تلاش کر رہے تھے، موت اپنا کام کرے گی، ہم اپنا کام کریں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، وہ میدان جہاد میں زخمی ہوئے، نیزہ بدن کے ایک طرف لگا اور دوسری طرف نکل گیا، خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں، ساتھیوں مجھے مبارک دو۔ ساتھیوں نے کہا، حضرت آپ کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ فرمایا، میں موت سے خوش ہو رہا ہوں، اب میری ملاقات ہوگی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دوسرے ساتھیوں سے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایران کے ایک محاذ پر ایرانی مجوسیوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ رستم بن فرخ ایرانیوں کا بڑا قابل جرنیل تھا، اس نے دھمکی آمیز خط لکھا کہ دیکھو، انسانی ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہوئے میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، عربیوں گھروں کو واپس چلے جاؤ، یہ جو تمہارے ساتھ جوشیلے نوجوان ہیں ان کو نہ مرواؤ ہم ایرانیوں سے، کسی کی ماں روئے گی، کسی کی بیوی روئے گی، کسی کے بچے یتیم ہوں گے، موت کے منہ میں نہ آؤ اور اپنی بھیڑ بکریاں اونٹ جا کے چراؤ عرب میں۔ اسلام کے جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب لکھا، فرمایا، یاد رکھو، فَإِنَّ مَعِيَ قَوْمٌ، بے شک میرے ساتھ ایسی قوم ہے، یحبون الموت، وہ موت کو اس طرح پسند کرتے ہیں، کما یحبون الاعاجم الخمر، جس طرح تم عربی لوگ، عجمی لوگ شراب کو پسند کرتے ہو۔ ان کو موت سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی محمد کے صحابہ موت سے ڈریں گے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے،
جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ شہادت کی موت کو یہ لوگ حیات سمجھتے ہیں۔ رستم دھمکی دے کر چلا گیا۔ اس کے بعد ایران کا دوسرا جرنیل آیا بامان، اس نے خالد بن ولید سے کہا تمہارے پاس کتنے فوجی ہیں؟ تو یہ سچے لوگ تھے، جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی۔ فرمایا میرے پاس 700 مجاہدین ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا میرے پاس 13,000 سے زیادہ فوجی ہیں، لہٰذا تم موت کے منہ میں نہ آؤ، یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو ہمیں نصیحت کرنے آیا ہے یا لڑنے کے لیے آیا ہے؟ ہم نے تجھے لڑنے کے لیے بلایا ہے، نصیحت کے لیے نہیں بلایا۔ تقریر کر رہے ہو۔ وہ کہنے لگا لڑنے آیا ہوں، مگر یہ بتاؤ تمہارے لیے پیچھے سے کمک یعنی مدد کہاں سے آئے گی؟ کیا مدینہ سے کوئی اور فوج تمہارے تعاون کے لیے آ رہی ہے؟ میرے پاس تو 13,000 فوج ہے اور پیچھے سے مزید فوج بھی آ رہی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا اما فی الارض فلا، کہ زمین سے تو ہمارے لیے کوئی کمک نہیں آئے گی، کوئی فوج نہیں آئے گی، مدینہ منورہ تو بہت دور ہے، ہاں آسمان سے مدد آئے گی۔ چنانچہ جنگ ہوئی، 700 نے 13,000 کو شکست فاش دی، کافروں کا 1000 آدمی مارا گیا اور ادھر صرف 7 مسلمان شہید ہوئے۔ تو جو جنت کا طالب ہوتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ یہ یہودی کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے گناہگار ہیں اور جان بوجھ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالی خوب جانتے ہیں ظلم کرنے والوں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب یہ موت کی کیا تمنا کریں گے، وہ تو بڑی بات ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، آپ ان کو ضرور پائیں گے، احرص الناس علی حیاء، کہ یہ سب لوگوں سے زیادہ زندگی پر حریص ہیں۔ پوری کائنات میں سب سے زیادہ جینے پر یہ کیا ہے؟ حریص ہیں، سب سے زیادہ کہ ہم بس جیتے رہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے بھی زیادہ۔ دیکھو بھی وہ جو مشرک تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ آخرت کے قائل نہیں تھے، وہ کہتے تھے بندہ بس جی رہا ہے یہی زندگی ہے۔ تو اگر وہ لمبی زندگی کی تمنا کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ یہودی یہ تو آخرت کے قائل تھے کہ دنیا تو عارضی ہے، اصل تو آخرت ہے۔ تو یہ جو یہودی ہیں یہ ان مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں دنیا کی زندگی جینے پر۔ یود احدہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے حال کھولے۔ اللہ فرماتے ہیں ان میں سے ہر ایک پسند کرتا ہے لو یعمر 1000 سنہ، کہ اس کو 1000 سال عمر ملے۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر 1000 سال بھی عمر مل جائے، طویل عمر تمہیں مل جائے، وہ بھی تو تمہیں عذاب سے بچانے والی نہیں ہے، عذاب سے دور کرنے والی نہیں ہے۔ پھر بھی 1000 سال کے بعد بھی یہی بغاوت ہی تمہاری ہوگی، سرکشی ہوگی، تو جانا تو جہنم میں پڑے گا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ اللہ ان کو دیکھ رہے ہیں جو کچھ یہ کرتے ہیں، تو بندہ جو کچھ کرے گا اسی کا بدلہ پائے گا۔ تو جو ایمان لائے گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اعمال صالحہ کرے گا تو وہ یقیناً کامیاب ہوگا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، آپ کے دین کو نہیں مانے گا، تو چاہے وہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہے، چاہے وہ خدا کا دوست کہے، کچھ بھی کہتا رہے، تو اس نے جانا کہاں ہے بھئی؟ جہنم ہے۔ تو مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز تو عطا فرما دی، ایمان والی دولت۔ ایمان تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا، لیکن اس کے ساتھ اعمال صالحہ وہ ہم نے خود کرنے ہیں بھائی۔
اعمال صالحہ، تو زیادہ سے زیادہ اعمال کریں ہم. جیسا کہ آج کل عشرہ ذو الحجہ چل رہا ہے، بہت مبارک عشرہ چل رہا ہے، بہت مبارک. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے افضل ترین ایام یہ 10 دن ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی. ان دنوں میں روزہ رکھنا، نوافل کا اہتمام کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر، ان مبارک کلمات کا بار بار چلتے پھرتے بیٹھتے سوتے ورد کرنا، یہ اللہ کے ہاں بہت مقام پانے والی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں یہودیوں کے نقش قدم سے ہمیشہ بچائے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے طریقوں پر چلنے